बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 18 नवंबर 2025 मंगल का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। काबुल की हुकूमत नाज़रीन चंद दिन की मेहमान लग रही है। पाकिस्तानी रियासत ने मौजूदा तालिबान रजीम को मुल्क दुश्मन करार दे दिया है। जो इस टाइम पे हरकत और सकनात मौजूदा तालिबान रजीम के हैं वो एक दुश्मन मुल्क ही कर सकता है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अफ़गानिस्तान के सनत व तिजारत के वज़ीर पाकिस्तान से तिजारत बंद होने के बाद, बार्डर मुकम्मल तौर पे बंद होने के बाद अफ़गानिस्तान के सनत व तिजारत के वज़ीर जो हैं वो भारत का दौरा कर रहे हैं। ये एक बार फिर एक महीने में दूसरा अहम दौरा है उनका। 12,000 कंटेनर अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ बंदरगाहों और रोड पर जो हैं वो फंसे हुए हैं। अफ़गानिस्तान की शदीद तशवीश है। इस हवाले से अमेरिका और सऊदी अरब का नाज़रीन दिफाई मुआहिदा होने जा रहा है। 7 साल बाद सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अमेरिका पहुँचे हैं और अमेरिका से दिफाई मुआहिदा होगा। जो F-35 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन 48 फ़ाइटर जेट जो है वो सऊदी अरब ख़रीदने जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। तीरा में नाज़रीन ऑपरेशन हो रहा है। बाजवड़ में जो गुज़िश्ता रोज़ शिद्दत पसंद दहशतगर्द हलाक हुआ था उसको अफ़गानिस्तान में उसकी तदफीन कर दी गई है। उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। सूबाई हुकूमत के अमन जरगे में जो PTM का वफ़द था वो ताहाल लापता है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के चैनल को देखने से हमारा चैनल जो है वो आगे जा रहा है। नाज़रीन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कशीदा ताल्लुकात हैं और इस टाइम पे जो तालिबान जिस अंदाज से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, पूरे अफ़गानिस्तान में स्पेशली आज कंदाहार में दुकानदारों को 30 दिन का टाइम दे दिया गया है, अल्टीमेटम दे दिया गया है कि तमाम तर अद्वियात हिंदुस्तान के साथ बातचीत हो गई है। अद्वियात वहाँ से आएंगी। तमाम तर अद्वियात जो हैं वो पाकिस्तानी वो 3 माह का टाइम है, इसे फ़ौरी तौर पे निकाल लें। जो पाकिस्तान की दीगर अशिया दीगर सूबों में हैं उस पर भी नाज़रीन क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। जो अफ़गानिस्तान के सनत व तिजारत के वज़ीर हैं नाज़रीन नूरुद्दीन अज़ीज़ी, उन्होंने कहा था कि 12,000 कंटेनर जो हमारे अफ़गानियों के हैं वो पंजाब में, कराची में, बंदरगाहों पे, रोडों पे, अब तक कोयटा में फंसे हुए और पाकिस्तानी हुकूमत उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही और लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने शदीद तशवीश का इज़हार भी किया है और साथ नाज़रीन इस टाइम पे जो वज़ीर तिजारत हैं वो जा रहे हैं, भारत का दौरा कर रहे हैं। जो सनत व तिजारत के वज़ीर हैं नूरुद्दीन अज़ीज़ी, वो बुध के रोज़ जो हैं उनका शेड्यूल है कि वो एक रोज़ा दौरे पे भारत जा रहे हैं, जहाँ पे वो तिजारत के हवाले से जो पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई है, बार्डर बंद किए हुए हैं, उस हवाले से बात करेंगे और इंडिया के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात को जो है वो बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में नाज़रीन जो शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी हो रही है, जो बार्डर फ़िलहाल बंद है, हम देख रहे हैं कि बार्डर बंद होने के साथ जो यहाँ पे TTP पाकिस्तान का था जो मौजूद है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, ये नहीं कि मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, बाजावड़ में, जनूबी अज़ला में, कुरम में, इन मुख्तलिफ़ इलाकों में मुकम्मल तौर पे TTP ज़्यादा तादाद में मौजूद है। मगर अफ़गानिस्तान में इनकी जड़ें, इनके एक घर अफ़गानिस्तान में होते हैं, कुछ पाकिस्तान में होते हैं, सरहदी इलाकों पर रहते हैं, रिश्तेदार दोनों अतराफ़ इनके हैं, शादियाँ ज़्यादा अफ़गानिस्तान में की है, बच्चे अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, परमानेंट ठिकाने इनके अफ़गानिस्तान में शिफ्ट कर दिए गए हैं। जो पाकिस्तान में इनके आर्जी ठिकाने हैं वहाँ पे ये शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के लिए आते हैं। तो अब मुकम्मल तौर पे आशीर्वाद जो है वो इनके सर पे हासिल है अफ़गान हुकूमत की। मगर पाकिस्तान ने जब से यह बार्डर बंद किया तो पाकिस्तान को अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है, अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, 1.4 अरब डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। उसी तरह उस साइड पे अब तक जो तिजारत ये हुई है एक माह में $500 मिलियन का अफ़गानिस्तान का नुकसान हो रहा है। दोनों अतराफ़ से नुकसान हो रहा है। दोनों अतराफ़ से जो बार्डर पे रहने वाले लोग हैं उनका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मगर नाज़रीन इस बार्डर बंद होने के साथ कभी भी हक़ में नहीं है कि ये बार्डर बंद किए जाएँ, मगर जो शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में हो रही है वो इंतहाई ख़तरनाक है। हम पहले भी इस पर बात कर चुके कि अगर इंडिया के साथ आपकी जंग होती है या ईरान के साथ जंग होती है या अफ़गानिस्तान के साथ जंग होती है तो वो खुल के सामने जंग होती है। जिस तरह इंडिया के साथ हमारी कुछ घंटे की जंग, कुछ दिनों की जंग हुई और वो ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई।
اب وہ کوشش کر رہے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے. اللہ نہ کرے اگر دوبارہ بھی جنگ چھڑ جاتی ہے, 2 4 5 10 دن کی جنگ ہوگی, پھر پوری دنیا بیچ میں آ جائے گی. مگر یہ جو پاکستان کے اندر پراکسی وار لگا رکھی ہے, یہ اتنی آسان ہے ناظرین ہے نہیں. یہ اربوں ڈالر اربوں روپے کے بغیر ہو نہیں سکتی, اس بغیر سرپرستی کی یہ ہو نہیں سکتی. تو جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ بھی افغانستان سے تھرو افغانستان, تھرو ایران, اور بھارت کا اس میں بڑا حصہ ہے. اور پاکستان میں جو ٹی ٹی پی ہیں ان کے معاہدے بھی افغان طالبان کے ساتھ ہیں, ان کو وہ بھاری اسلحہ بھی پہنچ رہا ہے. اب یہ بارڈر بند ہونے سے کم از کم یہ ہو گیا ہے کہ کوئی بڑا حملہ ٹی ٹی پی اب تک نہیں کر پائے. روزانہ حملے ہو رہے ہیں سیکیورٹی فورسز پہ, چیک پوائنٹوں پہ, مگر کوئی بڑا حملہ اب تک ہم نے نہیں دیکھا جو بارڈر بند ہوئے ہیں, کیونکہ یہ صرف فینسنگ کو کاٹ کے پاکستان میں داخل نہیں ہوتے, یہ لیگل طریقے سے بھی پاکستان میں وزٹ ویزے پہ پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں, اور پاکستان میں پھر وہ اپنی جو سپورٹ ہے وہ ان کو فراہم کر دیتے ہیں. تو پاکستان کے بارڈر بند ہونے کے ساتھ دہشت گردی میں کمی آئی ہے, مگر اس بارڈر بند ہونے سے 72 سے 75% افغانستان کی معیشت پہ اثر پڑا ہے. اور وہاں پہ ناظرین حالات انتہائی خراب ہیں. یہ جو کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مکمل تعلقات ختم, اتنا آسان ہے نہیں. یہ منڈیاں دیکھ رہے ہیں, ازبکستان کے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے کہ ہم ہوائی پرواز کریں گے اور آپ سے تجارت کریں گے, اور جو انڈیا سے سامان آئے گا, ایران جائے گا, ازبکستان جائے گا, تاجکستان جائے گا, اس کے بعد وہاں پہ پہنچے گا. اتنا آسان ہے نہیں جتنا یہ سوچ رہے ہیں. بہرحال یہ بھی کر کے دیکھ لیں جو افغانستان کر رہا ہے, مگر پاکستان نے موجودہ افغان رجیم کو اپنی طرف سے کہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا طریقہ کیا ہے. اب تک تو پاکستان انگیج ہے انڈیا کے ساتھ, یہ جو پاکستان نے زیادہ نظر رکھی ہے. اگر پاکستان افغانستان کی طرف چلا گیا اور اپنا جو شفٹ ہے وہ ان پہ اپنی نظر ان پہ شفٹ کر دی, جو مکمل کارروائیاں یہ کر رہے, پاکستان فضائیہ میں انڈیا جیسے بڑے ملک کو مات دے سکتا ہے. افغانستان کی تو فضائیہ نہیں ہے, سب سے بڑی کمزوری ان کی یہی ہے کہ کسی بھی ٹائم پاکستان کی حکومت افغان طالبان کی یہ موجودہ رجیم کو چینج کر سکتا ہے. پاکستان سیاسی کوشش کر رہا ہے, تو اب یہ پاکستان پہ ڈیپینڈ ہے کہ پاکستان کب افغان طالبان کی موجودہ رجیم کو چینج کرتا ہے. بارڈر پہ انگیج اس ٹائم پہ ایکسرسائزز, تریشول ایکسرسائزز چل رہی ہیں انڈیا کے ساتھ, تو پاکستان کا فل فوکس جو ہے وہ افغانستان پہ نہیں ہے. البتہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کی نظریں ہیں, اور ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ بارڈر بند ہونے سے یہ شدت پسندی اور دہشت گردی میں کمی آئی ہے. ایک تو پاکستانی طالبان کو کہہ بھی دیا گیا ہے جو بڑے حملے ہیں وہ نہیں ہو رہے, اور نہ ہی کسی بڑے حملے کو وہ کلیم کر رہے ہیں. ڈر ان کے پاس ہے. افغان طالبان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کا اگر فوکس ہماری طرف ہو گیا تو ہماری حکومت ختم. جو پاکستان کی فضائی صلاحیت ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ افغانستان کی موجودہ حکومت 2 گھنٹے بھی سسٹین کر پائے گی. یہ غاروں میں چھپ جائیں گے, واپس غائب ہو جائیں گے. مگر کیا ہے کہ پاکستان دوسری سائڈ کو بھی دیکھ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان جا کے حملہ کر دے, ان کی حکومت ختم کر دے, بعد میں سوچنا پڑتا ہے کہ حکومت کس کی آئے گی, خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے, کیا طریقہ اپنانا پڑے گا. پاکستان میں دہشت گردی کی جو لہر ہے پھر اس میں کس طرح اضافہ ہوگا, جو نگران سیٹ اپ بنے گا اس کا کردار کیسا ہوگا, پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے, ٹی ٹی پی کو وہ کیسے دیکھیں گے, ان ساری چیزوں کو ناظرین یہ لوپ میں ہے. مگر افغانستان کی موجودہ طالبان رجیم کے دن بڑے کم ہو گئے. چاہے تجارت جس سے بھی کریں, جس طرف بھی جائیں, ان کے دن گنے جا چکے ہیں. امریکہ نے ناظرین سعودی عرب سے جو دفاعی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, تو پاکستان کا اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے, مگر اصل دفاعی معاہدہ ناظرین سعودی عرب کا اور امریکہ کا ہوگا. جو دفاعی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اس پہ اسرائیل بڑا خفا ہو رہا ہے, اور اسرائیل کا کہنا ہے, انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی جو دفاعی تعلقات اور مشرق وسطیٰ میں جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس پہ اثر پڑے گا, اور یہ بیلنس جو ہے وہ بگڑ جائے گا. سعودی عرب کے پاس اگر F-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ جو دنیا کے سب سے جدید ہیں, اس کے بعد چائنا کے J-22 اور J-35 اور Su-57 جو ہے وہ پھر رشیا کا ہے, تو اس سے مشرقی وسطیٰ کی جو صورتحال ہے وہ یکسر بدل جائے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ مشرقی وسطیٰ پہ راج جو ہو رہا ہے وہ امریکہ کا پالا ہوا غنڈہ جو ہے وہی کر رہا ہے, اور اس کے پاس ہی ٹیکنالوجی ہے جو امریکہ اس کو دی ہوئی ہے. اب یہ آگے کچھ ایسی شرائط بیچ میں رکھی جائیں گی, جو 48 فائٹر جیٹ لینے جا رہا ہے
ایک تو 7 سال بعد سعودی عرب کے محمد بن سلمان ملنے جا رہے ہیں امریکہ. یہ جو سعودی عرب کا اور امریکہ کے درمیان سرمایہ کاری کا جو اجلاس ہے واشنگٹن میں 19 نومبر کو ہوگا اور اس میں یہ سب کچھ طے کیا جائے گا. بہرحال ناظرین، دفاعی معاہدہ ان کا اربوں ڈالر کا ہو جاتا ہے. پاکستان کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ کیا ہے تو کیا پاکستان ان کے یہ فائٹر جیٹ استعمال کر سکے گا؟ کبھی نہیں. امریکہ نے اتنی کنڈیشنز بیچ میں رکھ دی ہوں گی کہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. آپ کے فائٹر جیٹ اتنے ریڈیس میں جا سکیں گے، اتنے ممالک کے پاس جا سکیں گے، ان ممالک پہ حملہ نہیں ہوگا، ان ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، ان ممالک کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. اب پاکستان کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ سعودی عرب کا ہے وہ ناظرین کسی حد تک آپ سمجھیں کہ اگر ہم پہ جنگ مسلط ہوتی ہے تو کبھی بھی سعودی عرب آپ کے لیے نہیں لڑے گا. مگر ہاں، سعودی عرب نے جو اعلان کیا ہوا ہے وہ تیل آپ کو دیتا رہے گا جو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم غریب ہیں. ہمارے ملک میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری اکانومی بڑی کمزور ہے اور یہ سعودی عرب ان کے اشاروں پہ، مطلب دبئی ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، قطر ہو گیا، امریکہ ہو گیا، 1 ارب 2 ارب 3 ارب ڈالر کے لیے ہم چائنا اور ان ممالک کے پاس جاتے ہیں. تو ان کو ہماری کمزوری کا پتہ ہے اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ ان کو خطرہ تھا اسرائیل سے. اسرائیل نے جب قطر پہ حملہ کیا ہے تو وہ بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں. مگر پاکستان نے تو پہلے سے ہی ناظرین معاہدہ اگر ہے، پہلے سے معاہدہ ہے، اگر نہ بھی ہوتا تو بیت المقدس کا اور مسجد نبوی کا پاکستانی افواج نے اس کا جو ہے وہ بھرپور دفاع کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے. یہ تمام حکومتیں پاکستان میں جو بھی حکومت ہوتی ہے تمام تر مسلمان اس پہ مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں. بہرحال سعودی عرب آپ کے ساتھ کبھی نہیں لڑے گا. کبھی بھی اپنی فوج آپ کے لیے کسی ملک کے ساتھ، اگر انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، افغانستان کے ساتھ ہوتی ہے، یہ نہ سوچیں کہ وہ اپنی فوج آپ کے لیے بھیج دے گا یا ان کی F-35 فائٹر جیٹ آپ یوز کر لیں گے. پاکستان J-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ لینے جا رہا ہے اور وہ بھی ناظرین چائنا سے. چائنا کے ساتھ ہمارے بہترین کوارڈینیشن ہے. 1994 سے ہی ہم جو فائٹر جیٹ ہیں ان کے ساتھ JF-17 تھنڈر جو ہے وہ بنانے لگے تھے. 2010 میں پاکستان نے ان فائٹر جیٹ کو اپنے بیڑے میں شامل کیا اور آج الحمدللہ پاکستان چائنا کے بغیر بھی یہ فائٹر جیٹ جو ہے بلاک 3 تک بنا لیتا ہے. اس کے پرزجات کے لیے بھی ہمیں مشکلات نہیں ہوتی، پابندیاں بھی نہیں ہوتی، کاسٹ بھی کم ہے اور وہ پورا کام بھی ہمارا برابر جا رہا ہے. اور جو BVR میزائلز ہیں، جو دیگر میزائلز ہیں، وہ بھی ہمیں آسانی سے چائنا سے مل جاتے ہیں. تو چائنا کے ساتھ یہ جو پاکستان نے شفٹ کیا ہے کہ 80-82% ہم اسلحہ چائنا سے لے رہے اور چائنا کو پوری دنیا میں، جو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ ایک جنگ کی اور اس میں پوری دنیا کو پاکستان نے دکھایا کہ کیسے پاکستان نے 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ انڈیا کے 7 فائٹر جیٹ گرائے، جس میں 4.5 جنریشن کے رافیل بھی شامل تھے. تو وہ بھی دنیا کو دکھا دی اور چائنا کا اسلحہ اور چائنا کی فائٹر جیٹ اور چائنا کی BVR میزائل PL-15 پوری دنیا میں جو ہے اس نے دھوم مچا دی ہے. وہ بڑے ہائی گئے ہیں اور مصر، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا، یہ ممالک جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ PL-15 PL-15 کے ساتھ جو ہیں وہ J-10C جو فائٹر جیٹ ہیں وہ لے لیے جائیں. پاکستان آگے J-35 لینے جا رہا ہے جس میں PL-17 پاکستان جو ہے وہ یوز کرے گا، جس کا ریڈیس مزید زیادہ ہوگا، 400، 450، 500 کلومیٹر تک وہ وار کر سکے گا. بہرحال ناظرین، ساتھ بات کرتے ہیں TLP پہ. TLP پہ پابندی ہے اس ٹائم پہ. 130 مساجد جو ہیں وہ ان کے قبضے میں تھی جو TLP تھی. TLP کو کس طریقے سے جنرل فیض نے بنایا تھا، کس طرح مدد کی گئی تھی اس ٹائم پہ مسلم لیگ نون کو کمزور کرنے کے لیے اور اس ٹائم پہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے. بعد ازاں یہ جو ہے درد سر بنا اور یہی وہ ووٹ بینک تھا جو نون لیگ سے ایک سائڈ پہ کر دیا گیا تھا. اب ایسے حالات میں جب آپ نے اتنی بڑی پارٹی TLP کو بنا لیا تھا، اس کو یکدم ڈسمنٹل کرنا صرف ایک ادارے کا کام تھا، وہ تھی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ انہوں نے ہی اس کو بنایا ہوا تھا. اس سے وہ مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور یہ صوبائی حکومت جو مسلم لیگ نون کی ہے ان کو لگتا ہے کہ TLP مزید جو ہے وہ آگے جا کے ملکی بدنامی کا باعث بنے گی، اس لیے ان کے کہنے پہ TLP کو ڈسمنٹل کیا گیا اور یہ 23 ارب روپے جو ہے 23 ارب 40 کروڑ روپے کے اثاثے ان کے منجمد کر دیے گئے ہیں 92 ان کے بینک اکاؤنٹ سے. اور اسی طرح یہ تو وہ جائیداد ہے جو سامنے آ رہی ہے، اس سے ہٹ کے کتنی جائیداد ہوگی. اور ان کے جو 2 سربراہان ہیں انس رضوی اور سعد رضوی اور انس رضوی، دونوں تاحال لاپتہ ہیں.
हुकूमत की तहवील में होंगे, एजेंसियों की तहवील में होंगे, ना उनके घर का पता चल रहा है, ना उनके सीनियर लीडर्स का पता चल रहा है। तो तमाम तर जमात को बड़ी आसानी से डिसमेंटल कर दिया गया है। और ये जो 130 मसाजिद, आप अंदाज़ा लगाएं 130 मसाजिद जो थी, इस पे इनका गलबा था। और जब भी TLP आवाज़ लगाती थी तो इन मसाजिद से आसानी से सियासत हो जाती थी। इसी तरह दीगर सियासी मजहबी जमातों में भी यही तरीक़ाकार मौजूद है, मगर जो मुरीद के में जिस अंदाज़ में इनको ख़त्म किया गया, जो तरीक़ा अपनाया गया, वो थोड़ा सा ऐसा था कि ख़तरनाक था, दिल दहला देने वाले था। बहरहाल अब TLP जो है वो एक साइड पे हो गई है, ना उसका कुछ पूछने वाला है, ना उनको कुछ सपोर्ट करने वाला है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, डिटेल में उसमें बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।